السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 7 نومبر ہے، بروز ہفتہ سن ہے 2020۔ امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں، اب تقریباً یہ یقینی ہو چکا ہے کہ جو بائیڈن بنیں گے امریکہ کے صدر، ڈیموکریٹک، اس سے پہلے سینیٹر بھی رہے ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اب کس طرف جائیں گے۔ ٹرمپ اگر بن جاتے تو وہ تو بہت ہی پھر انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے۔ اب بڑا ایک چیز یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو امریکہ کی پالیسیز تھیں اس خطے کے حوالے سے، کیا ان میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ تو میں آج آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو بائیڈن کے حوالے سے، کہ ماضی میں انہوں نے کیا کیا، وہ کس چیز کے لیے کام کرتے رہے، پاکستان کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، اور انڈیا کے کیسے دیکھتے تھے، ایران کے ساتھ اب کیا تعلقات ہوں گے، اور سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح ہوں گے، اور پھر جو چیز ہمیں امپیکٹ کرتی ہے سب سے زیادہ، کہ چائنا کے ساتھ کیا امریکہ کا آنے والے دنوں میں ریلیشن شپ ہوگا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، آپ کو جاننا سمجھنا ان کا بہت ضروری ہے، اور میں آج آپ کو اس کی تفصیل بیان کروں گا، کیونکہ میں خود بھی رہا ہوں امریکہ میں بہت عرصہ تک۔ میں جیو ٹی وی کی رپورٹنگ واشنگٹن میں کرتا رہا ہوں، اور میں ان کو جو بائیڈن کو بھی بڑے قریب سے دیکھا، سینیٹر کیری کو بھی بہت قریب سے دیکھا، لوگر کو بھی بہت قریب سے دیکھا۔ تو میں آج آپ کو پورا وہ بتاؤں گا کہ ان کا جو بائیڈن کے اب صدر بننے کے بعد امریکہ میں کیا ہوگا، اور پاکستان اور انڈیا، چائنا کے، ایران کے، سعودی عرب کے حوالے سے ممکنہ طور پر کیا ان کی پالیسیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو رشین یہاں پر اسپیشل فورسز آئی ہیں پاکستان میں اور ہمارے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں، انڈیا میں کھلبلی مچ گئی ہے، ہندوستانیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور اس قدر پریشان ہوئے ہیں کہ وہ جو ان کا جو جنرل وہ بی پی راوت ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہماری بڑی کھلی جنگ ہو جائے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر مریم نواز کا یہ بیان کہ ہم جو ایم پی ایز، ایم این ایز، جو بھی لوگ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے ان کا ہم گھراؤ کریں گے، اور اس پر محمد زبیر نے ایک تھوڑی سی، جو ان کے ترجمان ہیں سندھ کے سابق گورنر، انہوں نے ایک وضاحت بھی دینے کی کوشش کی، تو اس پر اپنے ہی ترجمان کا مریم نواز نے گلگت میں ادھر جلسے کے دوران یہ کہا کہ میرا ترجمان یہ کہتا ہے کہ وہ جب میں نے کہا کہ ہم گھراؤ کریں گے تو اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو مریم نواز نے کہا کہ یہ بالکل وہی مقصد ہے جو میں نے کہا ہے۔ تو وہ انتہائی جو کنفرنٹریشن کی جو سیاست ہے، لڑائی جھگڑے کی جو سیاست ہے، اس کی طرف وہ جانا چاہ رہی ہیں۔ اور عمران خان نے جو ایک بڑا جلسہ کیا سوات میں، ٹھس کر دیا پی ڈی ایم کی وہ جو ساری تحریک تھی، اس کو نکال دی، اس کے غبارے سے ہوائیں نکال دی۔ اتنا بڑا جلسہ اکیلے عمران خان نے کیا ہے سوات میں، اور وہاں پر کہا کہ یہ جو مریم نواز، یہ انہوں نے بیسیکلی اسی چیز کے بعد، یہ انٹیلیجنس رپورٹس کے بعد، کہ نون لیگ یہ پلان کر رہی ہے کہ وہ تشدد کرے اور اس قسم کے واقعات میں ملوث ہو، کیونکہ اس وقت مقصد ان کا ہے صرف گند ڈالنا، کہ کہیں نہ کہیں کو گند ایسا ڈلے کہ جس میں یہ جو نظام ہے اس پر انگلیاں اٹھ سکیں اور اس کو ہلایا جا سکے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے ہم ذرا تھوڑا سا لحاظ کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ تو یہ فیصلہ کر لیا تحریک انصاف پیپلز، انہوں نے، عمران خان اور ان کی کور کابینہ نے، کہ اگر مریم نواز نے اور مسلم لیگ نون نے یہ جو ان کی پلاننگ ہے کہ ایم پی ایز، ایم این ایز اور ان لیڈرز کو جو فوج کے خلاف نواز شریف کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی زبردستی کوئی اس طرح کرنے کی کوشش کی، جیسے پنجاب اسمبلی میں ہم نے مولانا جلیل شرک پوری اور غیاث الدین اور دوسرے لوگوں کو دیکھا، جب مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ان پر بل پڑے اور ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کو دھکم پیل کی، یا ان کے سروں پہ لوٹے رکھے، کہ اگر اس طرح کی کوئی بات نون لیگ نے کرنے کی کوشش کی تو پھر مریم نواز کی گرفتاری سے بالکل پرہیز نہیں کیا جائے گا، اور سخت ترین اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو بائیڈن پر آتا ہوں، جو بائیڈن کے آنے کا جو سب سے بڑا ایک فرق پڑے گا۔ اچھا، اس میں پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی والے بڑی بغلیں بجا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد اب ہمارے تعلقات تو بہت بہتر ہو جائیں گے، اس لیے کہ صدر زرداری نے وہ ستارہ جو ہلال امتیاز ہے، بیسٹ صدارتی ایوارڈ، وہ دیا تھا جو بائیڈن کو ایوان صدر میں اور ان کی خدمات کے اعتراف میں، اور جو بائیڈن سے ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ حکمرانوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں، خاص طور پر ویسٹرن رولرز کے،
وہ ریاستی مفادات کے پیش نظر ہوتے ہیں، کچھ ذاتی نہیں ہوتے۔ ہاں، جو آدمی مکمل طور پہ کوئی کسی کا کٹھ پتلی بن جائے، اس کو بچانے کے لیے وہ پھر حرکت میں آتے ہیں، اور اس کی ہم نے مثال دیکھی جب نواز شریف صاحب کا جھگڑا ہوا پرویز مشرف سے اور ان کو سزائے موت ہوئی، تو پھر بل کلنٹن جو امریکی صدر تھے، ان کے ایما پر وہ جو حریری صاحب تھے لبنان کے، وہ آئے اور انہوں نے اس میں اپنا ایک رول پلے کیا۔ پھر سعودی عرب کے پرنس عبداللہ نے بھی رول پلے کیا اور نواز شریف صاحب کو یہاں سے وہ لے گئے، کیونکہ ان کے دلوں کے وہ بہت قریب تھے، ان کے لیے بہت سارے انہوں نے کام کیا، اور ابھی تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پاکستان سے میں انہیں کوئی غدار کہہ رہا ہوں، میری کیا مجال ہے، لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ بہت ان کے نزدیک ہے۔ مثلا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دے، تجارت کرے، اور بھارت کی جو ہیجمنی ہے، اس کی جو بالادستی ہے، اس کو پاکستان قبول کر لے۔ نواز شریف صاحب کی یہی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں تجارت ہونی چاہیے، اور تجارت ہوگی تو پھر مسئلہ کشمیر بھی اس طرح سے حل ہوگا کہ سب سے پہلے کشمیریوں کی زندگی اپ لفٹ ہونی چاہیے، اور چاہے اس طرف کے کشمیری ہوں، اس طرف کے کشمیری ہوں، ان کے کاروبار ہونے چاہیے، ان کے پاس پیسہ آنا چاہیے، ان کی زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور تقسیم جو ہے ہندوستان کی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہی لکیر ڈال دی گئی ہے، ہم لوگ ایک طرح کے ہیں، وہ رب کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، وہ کدو گوشت کھاتے ہیں، ہم آلو گوشت کھاتے ہیں۔ تو ان کی سوچ امریکہ کے بہت نزدیک ہے، اس لیے وہ ان کو دل و جان سے پیارے ہیں، اور انڈیا ان کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ انڈیا کی بالادستی کو نواز شریف صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو زرداری صاحب بھی، لیکن زرداری صاحب کا وہ سٹیٹس نہیں ہے، تو جو بائیڈن سب سے پہلے امریکہ کو دیکھیں گے۔ لیکن ایک فرق ضرور پڑے گا، دیکھیں جو ایران کے ساتھ امریکہ کی ڈیل ہوئی تھی، نیوکلیئر ڈیل، اس کو کرانے میں جو بائیڈن بہت ہاتھ تھا، وائس پریزیڈنٹ تھے، اور امریکہ میں جو وائس پریزیڈنٹ ہے اوباما نے بائیڈن کے ذمے بہت امپورٹنٹ کام لگائے تھے۔ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ، ایران کے ساتھ ریلیشن شپ، بر صغیر میں ریلیشن شپ، افغان مسئلے پر سارا جو ریلیشن شپ تھا، اس کو جو بائیڈن کنٹرول کرتے تھے۔ تو ایران نیوکلیئر ڈیل جو ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرے گا اس نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے، کیونکہ اس ڈیل سے صدر ٹرمپ پل آؤٹ ہوئے، اس ڈیل سے ایرانین جو ہیں وہ پل آؤٹ نہیں ہوئے۔ تو اس بات کا ایک تو سب سے پہلے بڑا امکان ہے کہ جو گفتگو ہے ایران کے ساتھ امریکہ کی، وہ شروع ہو سکتی ہے، اور جو بائیڈن خصوصی طور پر ان کا وہ جنگ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اسی لیے جو نیوکلیئر ڈیل ہے ایران کی، انہوں نے وہ کی، اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے یورپ کو بھی استعمال کیا۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا، یورپین یونین کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے تعلقات ختم کر دیے۔ نیٹو کو انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی فنڈنگ نہیں دیں گے، اور یہ جو یورپی ممالک ہیں یہ خود سب کچھ کریں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ تعلقات ریوائیو ہو جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ جو اس وقت امریکہ نے ہمیں ایک آئسولیشن میں بھیجا، وہ آئسولیشن مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور اس کے لیے بائیڈن ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیری لوگر بل جو آیا تھا، وہ ایکچولی جو بائیڈن، لوگر اور کیری، جو سینیٹر کیری، ان تین وہ یہ تھیں وہ کوششیں تھیں، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بائیڈن اس کے روئے رواں تھے، اور کیری جو تھے اور سینیٹر لوگر، انہوں نے یہ سینٹ میں بل پیش کیا تھا۔ بائیڈن کیونکہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ان کی کوششیں تھیں، بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، تو وہ پاکستان کے واشنگٹن میں پاکستان کے دوست کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے امبیسڈر ہال بروک تھے، سینیٹر ہیلری کلنٹن بھی، پریزیڈنٹ بل کلنٹن بھی پاکستان کے ساتھ بہت سارے پاکستانیوں کی وجہ سے معاملات کو سمجھتے تھے۔ تو جو بائیڈن کے آنے سے جو اس وقت جو بہت زیادہ ایک جھکاؤ امریکہ کا بھارت کی طرف ہے، وہ جھکاؤ تو رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی ایک ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کی جائے گی۔ جو پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کے لیے بٹھایا لا کے امریکہ کے ساتھ، جو بائیڈن اس کا بڑا احساس کریں گے، ان کو
اس چیز کا بڑا ادراک بھی ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے، اور وہ جو بائیڈن ٹرمپ کی طرح اپنے سارے کارڈز امریکہ کی طرف نہیں ڈالیں گے۔ اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم اس وقت جو سی پیک ہے اس میں چائنا کے ساتھ جا چکے ہیں، اور مزید آگے جا کر ہم چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے، ہماری انویسٹمنٹ بھی وہاں سے آئے گی۔ تو جو بائیڈن جو ہیں وہ اس کو کوشش کریں گے اس کو بیلنس کرنے کی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان مکمل طور پر چائنا کے کیمپ میں چلا جائے اور امریکہ یہاں پر صرف بھارت پر ڈیپینڈ کرے۔ وہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیری لوگر بل تھا اس میں $1.5 ارب کی جو امداد تھی وہ پاکستان کو آئی، کولیشن سپورٹ فنڈ بھی تھا جس نے جو جنگ ہو رہی تھی دہشت گردی کی، اس میں جو پاکستان کے خرچے تھے، بہت سارے خرچے نہیں ہوئے لیکن بہت ساری جو چیزوں کی پیمنٹ بھی ہوئی، اور جو معاملات تھے پاکستان کے ساتھ بہت بہتر ہوئے۔ تو چائنا کے ساتھ بھی جو بائیڈن گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس طرح ٹرمپ نے ایک اینیموسٹی کریٹ کی، ایک لڑائی جھگڑا کریٹ کیا، وہ اس سے وہ پرہیز کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے اپنے کیمپین کے آخری دنوں میں یہ کہا امریکہ میں کہ اگر جو بائیڈن صدر بن گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ پر چین کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چائنا کے قبضے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹرمپ کو ووٹ دیں، جو بائیڈن کو ووٹ نہ دیں۔ تو چائنا کے ساتھ تعلقات اگر نارملائز ہوں گے تو جو ہمارے اوپر ہاسٹیلٹی ہے وہ تھوڑی پھر امریکہ کی کم ہوگی۔ اور باقی اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال سعودی عرب کا۔ سعودی عرب مسلمان ممالک کے لیڈر کے طور پر امریکہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور خانہ کعبہ مکہ میں، تو وہ اس پوزیشن کی وجہ سے ایک اہمیت تو برقرار رہے گی، لیکن جس انداز میں سعودی عرب نے اور امریکہ کے تعلقات تھے، اور جو کشنر تھے ان کے جو داماد صدر ٹرمپ کے، وہ اس ساری چیز کو لیڈ کر رہے تھے، اس میں بہرحال ایک فرق پڑے گا۔ سعودی عرب امریکہ کے قریب تو رہے گا، لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ MBS کے تعلقات ہیں، شاید اس طرح کے تعلقات استوار ہونے میں جو بائیڈن کے ساتھ کچھ ٹائم لگے گا۔ اور ایرانین خاص طور پر جو ایران کا رول ہے، ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام سیکٹس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اس لیے ایران کا جو رول ہے وہ تھوڑا ہمیں بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ بہرحال دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں رہا۔ روس کی جو مشقیں ہیں، جس طریقے سے انڈیا کی نیندیں حرام ہوئی ہیں اور ایک کھلبلی مچ گئی ہے، وہ میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکا۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے ٹائم میں میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مشقیں ہیں بڑی، اس میں دہشت گردی کے خلاف کام کیسے ہونا چاہیے مل کے، اگر کوئی ہوسٹیج سچویشن ہے تو ریسکیو کیسے کرنا چاہیے مل کے، اور جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ کیسے کرنے چاہیے۔ تو روس اور پاکستان کی فوج مل کر یہ مشقیں کر رہی ہیں، اور 2 ہفتے کی یہ مشقیں ہیں، اور بہت ہی سینسٹیو ایریاز میں یہ کی جائیں گی۔ اس سے اتنا پریشان ہوا ہے بھارت، میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنرل BP راوت ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ بھائی یہ تو ہم چائنا کے ساتھ ہماری لڑائی ہو سکتی ہے، لداخ میں جو صورتحال ہے وہ بڑی کشیدہ ہے، اگرچہ ملاقات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تو انہوں نے اور تقریباً 1000 کلومیٹر علاقے پر اور قبضہ کر لیا ہے چائنا نے، اور اب ٹھنڈ ہو گئی ہے وہاں پر۔ جو بھارتی فوجیوں کے جو خیمے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پر فوجی ٹھہر سکیں، وہاں پر فوجی رک سکیں، تو وہ تو اگر مزید یہ کہانی ایسے آگے چلی تو وہاں سے فوجیوں کو پیچھے ہٹانا پڑے گا، یا بڑے آپ کو ریسورسز وہاں پر انپٹ کرنے پڑیں گے۔ تو چائنا جو ہے وہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بالکل پش کر رہا ہے ان کو، بھارتیوں کو۔ تو ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے، کیونکہ چائنا، پاکستان، رشیا، اگر ان تینوں کی فوج مل جاتی ہے تو جو اس کا ایکوپمنٹ ہے، جو ان کے ریسورسز ہے، وہ تو امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس نے بھارتیوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔